خير القرون مواقفا ومثالا تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا حلقہ ہمیں اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ بتائے گا. ان کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے یہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں. تو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ اوس کی شاخ بنو عبد الاشہل میں سے ہیں. ان کی کنیت ابو یحییٰ ہے چونکہ ان کے بیٹے کا نام یحییٰ تھا، اور بعضوں کے ہاں ان کی کنیت ابو عیسیٰ ہے جو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی. والد کا نام حزیر ہے جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، اور والدہ کا نام ام اسید بنت سکن تھا. اسید رضی اللہ عنہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے پہلے مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر مدینہ میں اسلام لائے ہیں. سعد بن معاذ اور اسید یہ دونوں قبیلہ اوس کے بڑے سرداروں میں سے تھے. ان کا اسلام بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد اور بیعت عقبہ ثانیہ سے پہلے کا ہے. بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب مدینہ آئے تو اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں قیام فرمایا اور بنو ظفر کے قبیلہ میں بیٹھ کے تعلیم قرآن کی ابتدا کی. بنو ظفر کے مکانات بنو عبد الاشہل سے بالکل متصل تھے اور یہ محلے دونوں ایک ساتھ تھے. ایک روز ایک باغ میں مصعب بن عمیر مسلمانوں کو تعلیم دے رہے تھے کہ سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر کو خبر ہو گئی. سعد نے اسید سے کہا انہیں جا کر منع کرو کہ ہمارے محلے میں آئندہ نہ آئیں. اگر اسعد بن زرارہ اس حلقے میں نہ ہوتے تو میں خود چل کے جاتا اور ان کو منع کرتا. ان کے کہنے پہ اسید بن حضیر نے نیزہ لیا اور باغ کا رخ کر لیا. اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے جب ان کو آتا دیکھا تو مصعب بن عمیر کو بتایا کہ یہ اپنی قوم کے سردار ہیں اور آپ کے پاس آ تو رہے ہیں، ان کو مسلمان بنائے بغیر نہیں چھوڑنا. اسید نے قریب آ کر کہا کہ تم ہمارے کمزور لوگوں کو بے وقوف کیوں بناتے ہو؟ اگر اپنی خیریت چاہیے تو ابھی یہاں سے چلے جاؤ. مصعب نے کہا آپ پہلے میرے پاس بیٹھیے، میری بات سنیے، اگر پسند ہو تو خیر، نہ پسند ہو تو جو مزاج میں آئے کر لینا. اسید رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے اور مصعب رضی اللہ عنہ نے اسلام کا تعارف کروایا. قرآن کی چند آیتیں پڑھی جنہیں سن کے ایک خاص رقت دل پہ طاری ہو گئی اور بے اختیار منہ سے نکلا اس دین میں میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں. مصعب بن عمیر نے جواب دیا پہلے نہانا ضروری ہے، پھر کپڑے پاک کرنا، کلمہ پڑھنا اور نماز پڑھنا. اسید رضی اللہ عنہ اٹھے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور چل کر مسلمان ہو گئے. جاتے وقت کہا میں جاتا ہوں اور دوسرے سردار کو تمہارے پاس بھیجوں گا، ان کو بھی مسلمان کرنا. جا کے سعد بن معاذ کو ان کے پاس بھیجا، وہ بھی آئے اور مسلمان ہو گئے. بیعت عقبہ ثانیہ میں اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ خود شریک ہوئے اور حضور علیہ السلام نے ان کو ان کے قبیلے بنو عبد الاشہل کا نمائندہ بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں مواخات کی، یعنی ایک صحابی جو انصار کے تھے ان کو ایک صحابی مہاجر جو تھے ان کے ساتھ ملا کے بھائی بھائی بنایا، تو اس میں اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما کا بھائی بنایا گیا. بدر کی شرکت میں تو اختلاف ہے کہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے یا نہیں، البتہ احد میں ان کی شرکت ثابت ہے، اور یہ بھی حدیث میں اور تاریخ میں اور سیرت کی کتابوں میں ہے کہ ان کو احد میں بڑے بڑے 7 زخم کھانے پڑے. لڑائی کی شدت میں جب سب منتشر ہو گئے اس وقت بھی یہ ثابت قدم رہے. اگر بات کی جائے غزوہ خندق کی لڑائی کی تو اس کے ختم ہونے کے بعد بھی مسلمان 10 دن تک محصور رہے تھے کیونکہ کفار شب خون مارنے کا ارادہ رکھتے تھے اور اس کے لیے رات کو گشت کیا کرتے تھے. اس وقت بھی اسید رضی اللہ عنہ نے 200 آدمی لے کر خندق میں مسلمانوں کی حفاظت کا انتظام کیا. فتح مکہ کی اگر بات کی جائے تو حضور علیہ السلام مہاجرین اور انصار کے دستے میں تمام لشکر کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے. اس میں بھی اسید رضی اللہ عنہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ حضور علیہ السلام ان کے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے درمیان تھے. غزوہ حنین کی اگر آپ بات کرتے ہیں
تو اس میں اوس کا جھنڈا خود اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد اوس قبیلہ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار کرنے میں ان کا سب سے بڑا ہاتھ۔ جب بیت المقدس کو فتح کرنے کا واقعہ ہوا تو عمر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مدینہ سے شام کا سفر کیا اور وہاں جا کے اس بڑی فتح میں شرکت فرمائی۔ ایک رات حضور علیہ السلام کے پاس سے اٹھے تو سخت اندھیرا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ایک چھڑی ان کو عنایت فرمائی جس میں حضور کی برکت سے ایک روشنی پیدا ہو گئی جو یہ ساتھ لے کر چلتے رہے، اور آگے چل کر جب یہ ساتھی اپنے ساتھی سے جدا ہوئے تو انہوں نے اس چھڑی کو توڑا تو اس کے دونوں حصوں میں روشنی آ گئی جو آگے آگے ٹارچ کا کام کرتی تھی۔ کچھ دور چلنے کے بعد یہ دونوں جدا ہو گئے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اسید رضی اللہ عنہ قرآن بہت خوش الحانی اور خوبصورت آواز سے پڑھتے تھے۔ خود کہتے ہیں کہ ایک رات میں سورۃ بقرہ پڑھ رہا تھا اور میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا اور میرا لڑکا یحییٰ میرے قریب لیٹا ہوا تھا، اور وہ کمسن تھا کہ اچانک میرا گھوڑا بدکنے لگا۔ یہ حال دیکھ کے میں رک گیا، مجھے اپنے بیٹے کا خوف ہوا۔ پھر میں نے پڑھنا شروع کیا، گھوڑا پھر بدکنے لگا، پھر میں اپنے بیٹے کے خیال سے رک گیا۔ پھر تیسری دفعہ پڑھنا شروع کیا، گھوڑا پھر بدکنے لگا۔ میں نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو ایک سائبان کی طرح کی کوئی چیز آسمان سے اترتی ہوئی دکھائی دی جس میں چراغوں کی طرح روشنی جل رہی تھی۔ یہ کہتے ہیں مجھے خوف ہوا، میں خاموش ہو گیا۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر رات کی رداد سنائی تو حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا، ابو یحییٰ پڑھتے جاؤ۔ انہوں نے تینوں دفعہ میں عرض کیا کہ بیٹے کے خوف سے میں خاموش ہو گیا تھا یا رسول اللہ۔ حضرت نے فرمایا، یہ فرشتے تھے، تمہاری آواز سننے کے لیے آئے تھے، اگر تم پڑھتے رہتے تو صبح کو سب لوگ ان فرشتوں کو دیکھتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو عبیدہ بن جراح کیا اچھے آدمی ہیں، معاذ بن جبل کیا اچھے آدمی ہیں، اسید بن حضیر کیا اچھے آدمی ہیں، معاذ بن عمر بن جموح کیا اچھے آدمی ہیں۔ اگر سامعین بات کی جائے اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کی وفات کی تو ان کی وفات شعبان کے مہینے میں 20 ہجری میں ہوئی ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ان کا جنازہ اٹھایا اور جنت البقیع کے قبرستان میں نماز جنازہ پڑھا کے ان کو دفن کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کچھ وصیت کی تھی جس کے موافق عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے قرض کو دریافت کیا جو تقریباً 4000 دینار یا درہم کے لگ بھگ تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے باغ کی فصل 4 سال تک فروخت کر کے ان کا یہ قرض ادا کیا۔ تو سامعین، اس طرح کی مبارک شخصیات کا تذکرہ آج کل ختم ہوتا جا رہا ہے اور ہماری آنے والی نسل ان لوگوں سے بالکل مجہول ہوتی جا رہی۔ تو اس طرح کے تذکروں کو خود بھی سننا اور دوسروں میں بھی ان کو پھیلانا اور شیئر کرنا، یہ اللہ ہمیں اس باعث خیر فرمائے ہمارے لیے اور ذخیرہ آخرت فرمائے، اور ان حضرات کے انہی مبارک تذکروں کے طفیل اللہ ہمارا حشر قیامت کے دن ان کی صفوں میں فرمائے جو بالکل بلا استحقاق ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قدوة للسالك أقمار ليل حالك، هم قدوة للسالك أقمار ليل حالك، تنجي من المهالك، وهم منارات الوفا تنجي من المهالك، وهم منارات الوفا